ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند روشی پڑھ لیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جنہ ساتھیاں یاد پڑھنا ثواب سمجھ دو چیز ذرا پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود لامحدود سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر پیش کرن تو بعد
نہایت ہی معزز اور محترم بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ تعالی خالق کائنات دا لا تعداد مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ اس خلاق عالم نے اساں گناہگارانو، سیاکارانو، بد اعمالانو، روح سیاوانو اپنے پیارے محبوب منزہ ان کل عیوب، شہنشاہ کل، فخر کل، شہید کل آقا علیہ السلام دے ذکر دی توفیق عطا فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست، توفیق اور اس سعادت مال و دولت نہ نہیں ملتی، بازو دی قوت اور جسم دی طاقت نال یہ حاصل نہیں ہوندی، بلکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے اور اللہ اپنے فضل واسطے جنوں چاہندا ہے منتخب فرما لیندے۔ سٹیج تے جید علماء کرام تشریف فرما نے، جنہ دے اسماء گرامی دا تعارف لین واسطے اشتہار میں سامنے رکھے۔ اج دا یہ پروگرام جلسہ آمد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جس عالم دین دی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالوی زیدہ مجدو جی ماشاءاللہ الحمدللہ تعالی اللہ تعالی حضرت دا سایہ عاطفت اہل سنت و جماعت دے سراں تے صحت و تندرستی نال تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اج دے اس پروگرام دی سرپرستی فرما رہے نے عالم بے بدل مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی۔ الحمدللہ جتنا بھی فیض ہے سارا سیال شریف دا ہے، اور آج دے اندر جو محفل دے اندر مہمان خصوصی نے وہ ہیں مفسر قرآن حضرت مولانا قاری سلطان محمود صاحب۔ ماشاءاللہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال سب دا آنا اور سن کے سنا کے واپس جانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک نو قبول فرما کے میرے واسطے تواڈے واسطے خصوصاً جنہ دوستاں نے انتظام اور انصرام اور اہتمام فرمائے سب واسطے دین و دنیا دے اندر خیر و برکت دا ذریعہ اور قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں توانوں سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد حسین ڈسپینسر صاحب انہوں نے میرا رابطہ ہو گیا، پھر جمعہ تے تشریف لے آئے شاہپور شہر دے اندر، پھر الحمدللہ انہوں دی وساطت نال اللہ تعالیٰ نے اس محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ جس مہینے دے اندر پروگرام ہو رہے ہیں اس مہینے دا اسم گرامی ہے ربیع الاول شریف۔ ربیع دا معنی ہے بہار اور اول دا معنی ہے پہلی بہار، اور اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہو
کہ اگر اس ربیع الاول شریف دے مہینے دی 12 تاریخ نہ ہوندی تو پوری کائنات عدم تو وجود دے اندر نہ ہوندی. اس سارا فیضان، ساری برکت اور ساری بہار اس 12 ربیع الاول شریف دی اس گھڑی دی ہے جنہوں اندہ طلوع الفجر کیا جاندہ ہے کہ جدوں سپیدہ سحر نمودار ہو رہا سی اور رات جا رہی سی اور اجالا آ رہا سی. اس ساریاں بہاراں اس وقت دیاں نے. اللہ تعالیٰ نے سانو زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر اس مبارک مہینے دیاں ابدی بہاراں تو لطف اندوز ہون دی توفیق عطا فرمائی. قرآن پاک دے اندر آقا علیہ السلام دی آمد دے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم دے اعلانات ارشاد فرمائے. کتے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ. کتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کتے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. طرح طرح دے اعلانات نے. اونا اعلانات خداوندی وچوں ایک اعلان دا انتخاب بندہ نچیز نے توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. چھٹا سپارہ سورت المائدہ آیت نمبر 15 فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق اللہ دی طرفوں تھوڑے وال ایک نور آیا ہے وَكِتَابٌ مُبِين اور ایک روشن کتاب آئی ہے. جنہوں سمجھ آئی اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اے قوم موسیٰ والا کردار چھڑ کے نا ذرا قوم مصطفی والا کردار ادا کرو. کو بیدار ہو کے بیٹھو ذرا گل سمجھ آئے کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ کو قبرستان دے نہیں جتے میں بیٹھا ماشاءاللہ سارے زندہ بیٹھے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھے. قد جاءکم من اللہ نور. اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے تواڈے وال وَكِتَابٌ مُبِين اور ایک روشن اچھی بولو ایک روشن. دو چیزاں آئیاں نے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. اے عام فہم ترجمہ ہے اس طرح. بعض لوگاں نے اس آیت کریمہ نو پڑھ کے ساڑھے سادہ لوگاں نو ورگلانا شروع کیتا کہ نور تو مراد بھی اللہ دا قرآن ہے اور کتاب مبین تو مراد بھی اللہ دا قرآن ہے. یہ سنیاں نے اپنے کولوں تھوڑا وعدہ کر لیا کہ نور تو مراد سرکار دی ذات لیندے نے اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن لیندے نے. اے تفسیر تھوڑی سنن تو پہلے اے یاد رکھو اصل دے اندر اہل قرآن بھی اسیاں اور حقیقت اندر اہل حدیث بھی اسیاں اور حقیقت وچ سلفی بھی اسیاں. جنہاں نے سلف صالحین نو بھی منیا ہے اللہ دے قرآن نو بھی منیا ہے تے مصطفیٰ دے فرمان نو بھی منیا ہے. وہ حقیقت دے اندر اسی لوگ ہیں. اس دی وجہ کہ ساڑھا کوئی ایک عقیدہ جیڑا اہل سنت و جماعت دے ائمہ کرام نے اور علماء ربانیین نے بیان فرمایا ہوئے وہ کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جدہ ثبوت اللہ دے قرآن وچوں یا سرکار دے فرمان وچوں نہ ہوئے. لیکن یار لوگاں دے عقیدہ ایک عقیدہ بھی جڑا وہ قرآن دی چو ثابت نہیں ہے نا. ایک عقیدہ بھی. اور پھر ایک اور بات یاد رکھ لو کہ جنہ چرے ساڑے وال جھوٹ منسوب نہ کر لین اونا چرے ساڑے کسے سچے عقیدے دی تردید نہیں کر سکتے. پہلا ساڑے وال جھوٹ منسوب کرنگے سنیاں دا عقیدہ پھر آکھنے کہ ویکھو قرآن وچ لکھیا ہے. لیکن آج میں عقیدہ نورانیت ثابت کرانگا انشاءاللہ کہ اساں قرآن نو منے ہیں اساں حدیث نو منے ہیں اور اساں ائمہ کرام جو سلف صالحین نے اساں انہاں دے ارشادات نو اپنایا ہے اور منے ہیں چونکہ انہاں دے ارشادات قرآن اور حدیث دی وضاحت نے. بعض لوگوں نے آکھیا کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے
اور کتاب مبین تو مراد بھی قرآن ہے، لیکن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ چھٹی صدی ہجری دے عظیم امام اور اپنے وقت دے صدی دے مجدد حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں لوگاں دی تردید تفسیر کبیر دے اندر بیان فرما دیتی، فرمایا کہ بات غلط ہے، نور و کتاب مبین جدوں دواں دے درمیان واو آ جائے نا، وا جنواں دے نے تو وائے دستی یہ کہ پہلا لفظ ہو رہے تے وا تو اگلا لفظ اچھی بولو، پہلا لفظ ہو رہے تے بعد والا لفظ ہو رہے، یہ دوویں چیزاں علیحدہ نے۔ یہ کون ارشاد فرما رہے نے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت دا مجدد اور امام، بہت بڑے امام، فرمایا کہ واو عاطفہ ہے، اس تو پہلے نور تو مراد کچھ اور چیز ہے تے کتاب مبین تو مراد کچھ اور چیز ہے۔ کیوں؟ جتھے واو آ جائے او مغایرت تے دلالت کر دی کہ پہلی چیز ہو رہے، بعد والی چیز اس دا غیر ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور تو مراد کی ہے اور کتاب مبین تو مراد کی ہے، یہ بھی امام رازی رحمت اللہ علیہ کو پوچھ لینے ہیں کہ حضور فرماؤ نور تو مراد کی ہے اور کتاب تو مراد کی ہے۔ فرمایا ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بالکتاب القرآن، فرمایا اتھے نور تو مراد سرکار دی ذات ہے اور کتاب مبین تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حرمت مصطفیٰ زندہ باد۔ تسبیح بعد کریں گے، آپ پہلے پڑھ لو۔ ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور تو مراد سرکار دی ذات ہے، وبالکتاب القرآن، اور کتاب تو مراد اللہ دا قرآن۔ اچھی بولو ذرا، کتاب تو مراد اللہ دا، اور اچھی بولو ذرا، کتاب تو مراد اللہ دا، اللہ دا قرآن ہے۔ ہنو کون مفسرین کرام نے جنہ نے نور تو مراد سرکار دی ذات مراد لئی، اس کے اندر اپنے بھی موجود نے اور بگانے بھی موجود نے۔ اپنے انہوں میں پہلے رکھاں گا، بگانے انہوں بعد وچ رکھاں گا۔ سب تو پہلی تفسیر ابن عباس، اور جتنی کتاباں دے حوالے دیاں گا، ساریاں الحمدللہ بندہ نچیز دے کتب خانے جو موجود نے۔ تفسیر ابن عباس حبر الامہ، صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھے نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ، یہ تھے نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ دوسرا حوالہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور، اتھے نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ حوالہ نمبر 3 امام سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح المعانی دے اندر آپ نے بھی معنی یہی بیان فرمایا کہ نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی معنی یہی بیان فرمایا کہ نور تو مراد سرکار دی ذات ہے۔ پائنتن پاک دے نام دا حوالہ نمبر 5 امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ امام نے جنہاں نو جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال 75 تو زیادہ مرتبہ نبی کریم علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ کنی مرتبہ؟ الجواقیت والجواہر دے اندر امام شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے درج فرمایا، اور مصر دے اعلیٰ حضرت امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جامع کرامات اولیاء دے اندر درج فرمایا، اور انہوں تو علاوہ مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 دے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیتا کہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او نے جنہوں نے جاگ دیاں سر دیاں اکھاں نال 75 تو زیادہ مرتبہ آقا علیہ السلام دا دیدار ہویا۔ سرکار کو لے کر پوچھا یا رسول اللہ میں جنتی ہیں کہ نہیں؟ کنا پوچھا؟ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، امام شرانی نقل فرما رہے ہیں،
حضور میں جنتی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا سیوطی تمہیں مبارک ہو، تم جنتی ہے۔ حضور حساب کتاب دے کے یا ویسے ہی؟ فرمایا جاؤ اپنے لطف و کرم کا صدقہ تمہیں بغیر حساب کے جنت کی سند عطا فرما دی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اللہ جاؤ تمہیں اپنے لطف و کرم کا صدقہ بغیر حساب کے جنت کی سند دا اسا ایویں امام تے نہیں منیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر جلالین دے اندر آج کل تھوڑا جہاں وعدہ کٹا کیتا نے جڑی کراچیوں چھپی ہے نا، وہ جمل علی جلالین فتوحات الہیہ دا حاشیہ جڑا اس کے اندر انہوں نے قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی یہ لفظ کر چھڑے نے، حالانکہ اصل حدیث